الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ غزوہ احد آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہوگا، درس نمبر 27، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذکر اور اپنے اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر راہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہم پڑھے ہیں غزوہ بدر اسی وجہ سے ہوا تھا نا، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جس میں 50,000 دینار کا مال تھا اور 1000 اونٹ تھے، تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ سارا مال جو ہے انہوں نے اسی کے لیے جنگ کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش یعنی مختلف قبائل، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، ازرہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں شاعر جو ہوتا تھا وہ سمجھ لے جیسے ایک ٹی وی چینل ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ جیسے آج کل آپ 4-5 ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں اور وہ جو لوگوں کی رائے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بناتے رہتے ہیں، اینکر پرسن جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، جس پارٹی کے خلاف وہ شروع ہو جائیں وہ اس کے خلاف سارا کچھ وہ سیٹ تیار کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کے لوگ بلاتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا چینل جو ہے نا کس پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح شاعر کرتے تھے، اس وقت یہی ٹی وی چینل تھے۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔
پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ قریش کا لشکر، سامان جنگ اور کمان۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو یعنی باقی قبائل کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری اور بابرداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور سالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زریں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مکی لشکر کی روانگی۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینہ کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ مدینے میں اطلاع۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے میں تھے، قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جوں ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھیج دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کا کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینے تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ یعنی فوراً جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بڑے جتنے بھی کمانڈر ہیں ان سے مشورہ کیا جائے۔ ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہوئی، مطلب یہ کہ ایمرجنسی کنڈیشن جو ہے نا جس طرح ہوتی ہے، لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ حالات ہو گئے۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ مکی لشکر مدینے کے دامن میں۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ یہ وہی میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کاروانی شاہراہ جو مکے سے مدینے سے ہو کے آگے پھر شام کو مین روڈ جو تھا نا اس پہ آ رہے تھے۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، نعوذ باللہ۔
یہ عتبہ کی بیٹی تھی، عتبہ بھی جو ہے نا مارا گیا تھا غزوہ بدر میں، تو ایک طرح سے اپنے باپ کا بدلے کا لینے کا اس کو بڑا وہ تھا، اس کا بھائی بھی خیر مارا گیا تھا، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی قبر اکھیڑو گے تو کل کو ہماری ساری اکھیڑ دیں گے، وہ اس طرح کے کام تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر، جو مدینہ کے شمال میں وادی کنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس۔ ظاہر ہے جب وہ آگے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی جرنیل تھے، جیسے جرنیلوں کی کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سارے بڑے بڑے فوجی جرنیل جو تھے ان کو بلا لیا۔ مدینے کے ذرائع اطلاعات یا یوں کہیں کہ مدینے کی انٹیلیجنس نے مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی انہوں نے پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ یعنی شہید کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں، بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یعنی اگر مدینے میں رہ کے جنگ کریں گے تو مدینے میں جب آئیں گے تو ان سے لڑ لیں گے، اور اگر اندر آتے ہی ہیں تو عورتیں جو ہے نا چھتوں پہ کھڑی رہیں اور اینٹیں اور پتھر اس طرح کی چیزیں اوپر سے ماریں گی اور ہم نیچے سے لڑیں گے، تو یہ ظاہر سی بات ہے فورس بڑھ جاتی ہے۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یعنی وہ تو منافق تھا نا، وہ اصل میں یہ نہیں کہ وہ دفاعی نقطہ نظر سے وجہ سے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے مدینے کے اندر ہی رہ کے لڑیں، ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم جنگ میں شامل ہیں کہ نہیں۔ باہر نکل کے تو لڑنا پڑے گا نا، اگر شہر کے اندر لڑیں گے تو جو نہیں نکلے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ اپنے گھر کے اندر ہی، ہاں کوئی گھر کے اندر آگے حملہ آور ہو جائے تو علیحدہ بات۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ افضل صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ یعنی باقی صحابہ نے کہا کہ نہیں، میدان میں جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ اب حضرت حمزہ نے بھوک ہڑتال کر دی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو کسی جماعت کا امیر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے سب سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن اگر اکثریت کوئی اور رائے دے تو پھر وہ اپنی رائے کو قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارکہ آرائی کی جائے۔ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو واعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ اوالی یعنی مدینے کا جو اوپر والا علاقہ تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، یعنی اپنی حفاظت کرنا سنت ہے۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ جنگ کے اندر جھونک دینا اور کہنا جی میں کوئی پروٹیکشن کی چیز یعنی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنوں گا یا ایسی کوئی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ میرا مالک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اللہ کسی کا مالک نہیں تھا۔ تو آپ نے 2 زریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ یعنی یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب تو ایک نبی اگر ہتھیار پہن لیتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اتار دے، اب کہ ٹھیک ہے جی ادھر ہی رہتے ہیں تو ہتھیار اتار دیتے ہیں، اب تو جانا ہے میدان میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر کو دیا۔ اور نمبر 3 قبیلہ خزرج یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ ٹھیک ہے، ادھر کتنی زریں تھیں؟ 700 کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس کتنی؟ 100، تو اس حوالے سے وہ 700 گنا زیادہ ہے۔ اور ادھر گھوڑے کتنے ہیں؟ 200، یہاں کتنے ہیں؟ 50۔ ٹھیک ہے، اور ادھر کتنے جنگ کے جو ماہر ہیں مردان، وہ کتنے ہیں؟ 3000 کافروں کی طرف، مسلمانوں کی طرف 1000 ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع یعنی وہ گھاٹیاں جہاں سے الوداع کسی کو کیا جاتا ہے سفر کے لیے جائے تو، وہاں سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں، یعنی یہودی بھی جنگ کرنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کے۔
ٹھیک ہے، جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا، یعنی مشرکین کے خلاف لڑ رہے تھے تو پھر بھی کافروں کی مدد نہیں لی، تو ہم مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور کافروں سے مدد لے لیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لشکر کا معائنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارکم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ یہ یعنی چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے جن کی عمریں بھی کم تھیں، تو اس وجہ سے ان کو جنگ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی، اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ ان کا مقابلہ کروایا، انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، جس کو آپ نے اجازت دی ہے میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے بھی اجازت دیں۔ تو آپ نے کشتی کروائی تو وہ واقعی جیت گئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری۔ یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشتیں لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ اب آ گیا جی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی جو ہے نا واقعہ، اس نے کیا کیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ اس نے بھی کہا تھا نا کہ مدینے کے اندر ہی رہ کے جنگ کریں، حالانکہ اس کا مقصد اور تھا۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ ورنہ یہ کام وہ پہلے بھی کر سکتا نا، مدینہ سے نکلتے وقت ہی کہتا تھا کہ بھائی آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ۔ لیکن دشمن کے سامنے جا کے مسلمانوں کے لشکر سے نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دشمن دیکھ رہا ہے کہ ان کے بندے بھاگے ہیں، تو اس میں جو باقی رہے گا وہ ان کا بھی حوصلہ ٹوٹے اور دشمن کا حوصلہ بلند ہو کہ ان کے تو بندے بھاگ رہے ہیں یہاں سے، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی۔
جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی کامیابی میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کا سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ یعنی ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ جم گئے۔ انہوں نے کہا نہیں یار نہیں جاتے، ایک دفعہ تو وہ ذہن بنا لیا تھا انہوں نے۔ اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف نے انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے غنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ او اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 رہ گئی تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ نقشہ ہے تھوڑا سا میں اس پہ بھی آپ کو 1 منٹ کے لیے سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔